بلا شبہ اسلام ہی آخری مکمل اور سچا دین ہے۔ یہ درست ہے کہ اہل اسلام آج اپنی ذاتی کوتاہیوں، اسلامی اصولوں سے انحراف اور دنیاوی لہو و لعب میں آلودہ زندگی بسر کرنے کے سبب عالمی برادری میں اپنا امتیازی مقام کھو چکے ہیں، لیکن یہ بات کسی شخص یا اشخاص کے ذاتی، انفرادی یا اجتماعی اعمال کی ہے۔ اس کا اسلام کے بنیادی، ٹھوس اور غیر متزلزل اصولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ تھے وہ پرجوش الفاظ جو جناب عامر علی داؤد نے ارشاد فرمائے۔ موصوف نے 20 جون 1969 عیسوی جمعۃ المبارک کے روز شاہی مسجد لاہور میں مولانا عبد الرحمن جامی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ وہ اس سے پہلے عیسائیت کے پیروکار تھے۔ 34 سالہ وجیح و شکیل داؤد صاحب کا پہلا نام پیٹر ڈیوڈ تھا۔ وہ 1957 عیسوی سے برٹش کونسل لاہور میں ایجوکیشن سیکرٹری کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ صاحبزادہ سہیل رضی اور صاحبزادی صبرینہ عالیہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ خوش نصیب خاندان ریڈیو پاکستان کے بالمقابل ایک ذیلی سڑک پر رہائش پذیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام عامر علی داؤد ہے، تعلق ان کا پاکستان سے ہے۔ تو عامر علی داؤد نے قبول اسلام کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا، میں ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر میرے دادا پیدائشی طور پر عیسائی نہ تھے۔ وہ ایک اونچی ذات کے برہمن تھے۔ انگریزوں نے برصغیر پر تسلط جمایا تو میرے دادا عیسائی ہو گئے اور والد نے بھی یہی مذہب اختیار کر لیا۔ خود بھی مجھے اوائل عمری ہی سے مذہب سے خاص لگاؤ تھا۔ مطالعے کا شوق گویا گھٹی میں پڑا تھا، اس لیے معمولی فرصت کے وقت بھی کتاب میری رفیق بنی رہتی۔ عیسائیت میرا خاص موضوع تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عیسائیت کا مطالعہ ذہن میں عجیب عجیب سوالات پیدا کرتا رہتا۔ 1 میں 3 اور 3 میں 1، یہ فلسفہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ جتنا پڑھتا جاتا تھا ذہن اتنا ہی الجھتا جاتا تھا۔ عیسائیت پر عالمی شہرت کے مقررین کے لیکچر بھی سنے، مگر اطمینان خاطر نصیب نہ ہوا۔ پھر محبت کی رٹ سخت پریشان کر دیتی اور مجھے وہ سارے کارنامے یاد آ جاتے جو یورپ کی عیسائی طاقتیں ایشیا اور افریقہ میں انجام دے رہی تھیں۔ کیا محبت اسی کا نام ہے؟ میں اکثر سوچتا رہتا۔ پھر ایک اور سوال بھی مجھے اکثر پریشان کرتا رہتا، اور وہ یہ کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اس سوال کا جواب پانے کے لیے میں نے ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کی، سینکڑوں لیکچر سنے اور 20 راتیں غور و فکر میں جا کر گزار دیں، لیکن عیسائیت مجھے اس اہم ترین سوال کا جواب نہ دے سکی۔ بدقسمتی سے میں نے تو عربی زبان سے واقف ہوں، نہ اردو پڑھ سکتا ہوں، تاہم میں نے قرآن کا انگریزی ترجمہ حاصل کیا اور پوری توجہ سے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ابتدا ہی سے میرے ذہن کی گرہیں کھلنے لگیں اور مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب آدم کی تخلیق کی گئی تو اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب و مرغوب سجدہ ہے۔ جب اس نے اپنی نورانی مخلوق کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تو اس کا منطقی اور واحد نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اب انسان بارگاہ ایزدی میں سربسجود ہو جائے۔ قرآن کے مطالعہ نے فکر کی بہت سی الجھنیں صاف کر دیں اور انجیل کے تضادات ابھر کر سامنے آ گئے۔ یہ بات عیاں ہوگی کہ انجیل اور زبور زبردست تحریف کا شکار ہو چکی ہیں اور اب انسانیت کی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے ازدواجی زندگی بسر نہیں کی، پھر ان کو ماننے والے کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ ثانیاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی جب آپ کے ختنے ہوئے، مگر عیسائی لوگ سرے سے ختنے کرانے ہی کے خلاف ہیں۔ قرآن کے بعد میں نے اسلام کے موضوع پر بہت سی دوسری کتابیں بھی پڑھیں اور میرا یہ خیال یقین کی صورت اختیار کرتا چلا گیا کہ قرآن اور اسلام کا پیغام فطری، مکمل اور آفاقی ہے۔ اس کا خطاب براہ راست عوام الناس سے ہے، اس کی رسائی انسان کی پوری زندگی اور نفسیات تک ہے، اور یہ امر حق الیقین تک پختہ ہو گیا کہ نظریاتی اعتبار سے اسلام دنیا کے ہر مذہب سے بہتر مذہب ہے۔ میں نے عیسائیت اور اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا ذکر کئی ذمہ دار پادریوں سے کیا ہے۔ میں انہیں واضح طور پر کہتا تھا کہ آخر تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو اور کیوں صاف صاف نہیں بتاتے کہ حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میری ان باتوں پر وہ سخت برہم ہوتے مگر جواب میں کوئی دلیل نہ لا سکتے۔ انہی ایام میں میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کا مطالعہ کیا تو میری آنکھوں کے سامنے سے رہ پردے بھی ہٹ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اس مقدس و مطہر قافلے سے دور رہا تو بدقسمتی کی موت مروں گا، اور پختہ ارادہ کر لیا کہ اس دین سے دور نہیں رہوں گا جس نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صلاح الدین جیسے لوگ پیدا کیے اور جس کے پیروکار اس گزرے دور میں بھی بہرحال اخلاقی طور پر سب سے اچھے لوگ ہیں۔ میں یہ ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ میری بچی عیسائیوں کے ایک اسکول میں پڑھتی تھی، وہاں کچھ مسلمان بچیاں بھی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ مذہبی تعلیم کا پیریڈ آیا تو استانی نے کہا جو بچیاں عیسائی ہیں وہ گرجے میں چلیں۔ میری بچی سبرینہ عالیہ اپنی نشست پر بیٹھی رہی۔ استانی نے دریافت کیا کہ تم گرجے میں کیوں نہیں گئیں؟ تو اس نے تن کر جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جواب سن کر عیسائی استانی تصویر حیرت بن گئی۔ ہیڈ مسٹریس نے ہمیں اس واقعہ کی اطلاع کی تو میں خود حیران رہ گیا۔ بہرحال میں نے اسکول والوں سے کہا کہ یہ میری بیٹی کا ذاتی معاملہ ہے، اور 2-1 سال گزرے تھے کہ یہی سارے خاندان کا معاملہ بن گیا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا، اس کے ساتھ ہی میری اہلیہ، میری بچی اور بچے نے بھی بخوشی دین اسلام کے سائے میں پناہ لے لی۔ ہم سب اپنی سعادت پر اللہ تعالیٰ کے بے پناہ شکر گزار ہیں۔ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری ہستی کا شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔